آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اپنے اسٹیٹس پر اپنی فیملی شیئرنگ کرتے ہیں، پکچرز لگاتے ہیں. ویسے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں بچوں کی پکچرز کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ تو کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ، خیر یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کیوں کرنی ہے شیئرنگ؟ کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو ہم یہاں ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں تو جی ہم عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، ہم مکہ میں ہیں، ہم مدینہ میں ہیں. ارے بھائی، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو محروم ہیں. تو ہماری شیئرنگ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کو تکلیف ہو. ہم کیوں نہیں سوچتے اس اعتبار سے؟ ضروری ہے آپ اپنی لوکیشن بتائیں کہ آپ کہاں ہیں؟ ضروری ہے آپ کو یہ بتانا کہ آپ پاکستان ٹور پہ گئے ہوئے ہیں یا ورلڈ ٹور پہ گئے ہوئے ہیں یا فلاں ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں؟ کیا ضرورت ہے شیئرنگ کی؟ ہمیں تو باقاعدہ ایسی تربیت دی گئی ہے بچپن سے کہ اگر آپ گھر میں کوئی اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس کے ریپرز اور اس کے جو باکسز ہوتے ہیں اس کو پلیز ڈسٹ بن میں نہ رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کا پڑوس نہ کھا سکتا ہو، یا تو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں یا پھر آپ احتیاط کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف ہو. اور تصویریں دیکھ کر، یہ لوکیشنز دیکھ کر اور آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر ہر کوئی بارک اللہ اور ماشاء اللہ نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی نہیں کہتا، کچھ لوگ کہتے بھی ہوں گے، لیکن ہر کوئی نہیں کہتا، یہ تو کنفرم بات ہے، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کو ڈانٹا کس بات پر؟ کہ نظر لگا کے مارنا چاہتے ہو اپنے بھائی کو. تم کو نہیں پتا نظر لگنے سے کوئی مر بھی سکتا ہے، اس کی خوشیوں کو آگ لگ سکتی ہے. تم کو نہیں اندازہ؟ کیوں نہیں کہا تم نے بارک اللہ؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ تو منہ میں پانی لیتے ہیں کہ دیکھو کیسے گھومتے پھرتے ہیں، دیکھو اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس اولاد نرینہ نہ ہو اور اس کے دل سے یہ بات نکل جائے، ہو سکتا ہے. آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں صرف انہی کے ساتھ جن کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ آپ کی خوشیوں میں خوش ہوں گے، ان کے ساتھ آپ شیئر کیجیے. خود بخود اگر کسی کو پتا چل جائے تو اور بات ہے، تب بھی دعائیں پڑھیں اور ہمیشہ عاجزی اختیار کریں نعمتوں کے ساتھ بھی، کیونکہ کچھ پتا نہیں کہ ہماری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے چلی جائیں اور قصور اس میں ہمارا بھی ہو. کیوں؟ ہم نے دعائیں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اسٹیٹس پر لوگ کرتے ہیں نا، تصویریں لگاتے ہیں، وہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. اب کچھ لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا تو سینریز کے امیجز لگاتے ہیں، ویسے نہیں بتا رہے کہ ہم کہاں ہیں. تو کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ لوگوں کو سب پتا چلتا ہے. اور لوگوں کی نفسیات ہے دوسروں کی فیملی میں، دوسروں کی زندگی میں جھانکنا. یہ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے مضبوط جو دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. لیکن فالتو لوگ، فارغ لوگ بہت ہیں. ان کو اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگیوں کی فکر ہوتی ہے، اس میں کیا چل رہا ہے وہ پتا چلے ہمیں. ٹھیک ہے، ان کو ان کا کام کرنے دیں، آپ اپنی احتیاطی تدبیر کو لے لیں. چلیں اب آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں. ولما، اور جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیثو، جہاں سے، امرہم، حکم دیا تھا ان کو، ابوہم، ان کے باپ نے. اب آپ دیکھیں بچے کتنے فرما بردار نظر آ رہے ہیں. یہ فرما برداری، یہ اچھا عمل ان کے اندر کیسے آیا؟ یعقوب علیہ السلام نے جو ان کو اپنے ساتھ رکھا نا، اصلاح کا جو دروازہ انہوں نے کھلا رکھا، کب؟ جب وہ یوسف کو چھوڑ آئے تھے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے سے الگ نہیں کیا. کیوں؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ان 10 بچوں کی ٹریننگ ہو، ان کی تربیت ہو. یہ اپنی تربیت کے زیر سایہ ان کو رکھے ہوئے تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنے اوبیڈینٹ نظر آ رہے ہیں. جیسا ابو نے کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے، یعنی سدھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا. اب یہ داخل ہوئے مصر میں مختلف دروازوں سے. ماں کانا، نہ تھا کہ یغنی کام آتا، عنہم،
ان کو من اللہ اللہ کے فیصلے سے من شیء کچھ بھی الا مگر حاجتن ایک حاجت تھی، ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی فی نفس یعقوب یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا اس نے پورا کیا، اس نے اپنی خواہش کو جسٹ پورا کیا، اپنی حاجت کو جسٹ پورا کیا اپنے بچوں کو بتا کے کہ بیٹا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ صرف اور صرف یعقوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک تدبیر تھی نظر بد سے بچانے کے لیے. باپ ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اپنے بچوں کو بتا کر، نصیحت کر کے، لیکن احتیاط کچھ بھی کام نہ آئی. آگے جو ہوگا ایسا لگے گا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی وہ فیل ہو گئی. ایکچولی یعقوب علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ بچے مصر جائیں، خیر سے جائیں، خیر سے پہنچ جائیں اور غلہ لے کر خیر سے واپس آ جائیں. وہ یہ چاہتے تھے. یعقوب علیہ السلام نے ایک خطرہ محسوس کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے آگے، اس نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا نا، اس کے آگے احتیاط کام نہیں دیتی. لیکن اس میں علم کا قصور نہ تھا. ان کو جو علم دیا گیا تھا اس بیسس پر انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی، تو اس میں علم کا قصور نہیں تھا. علم کا تو تقاضا یہ تھا کہ احتیاط اور تدبیر میں کمی نہ کی جائے، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَذُو عِلْمٍ البتہ علم والا تھا. کون؟ یعقوب علیہ السلام. لما واسطے اس کے جو علم نہ ہو سکھایا تھا ہم نے اس کو. اللہ نے ہی یہ علم ان کو سکھایا تھا کہ آپ کو پہلے تدبیر کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے اور باقی اللہ پر چھوڑ دینا ہے. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے. کیا علم نہیں رکھتے؟ کہ احتیاط تقدیر سے بچا نہیں سکتی، اور تدبیر اور توکل کے تعلق کو نہیں جانتے. لوگ نہیں جانتے تدبیر اور توکل کے تعلق کو. اب یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پتا تھی کہ ان کی پلاننگ بچوں کو بچا نہیں سکتی، لیکن پھر بھی انہوں نے بچوں کو نصیحت کی جیسے ہم بھی کرتے ہیں. بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں، دیکھو بیٹا سنبھال کے جانا ہے نا، ادھر ادھر نگاہ رکھنا، ٹھیک ہے، کسی سنسان جگہ پر نہیں رکنا، ٹھیک ہے، فلاں گلی سے مت گزرنا، ٹھیک ہے نا. ہم بولتے ہیں بچوں کو، جسٹ ہماری ایک احتیاط ہوتی ہے، جسٹ نصیحت ہوتی ہے. والدین ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، بڑے ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچوں کی حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے. تو ان کو جو علم دیا گیا تھا نا کہ پہلے تدبیر پھر توکل کرنا ہے، انہوں نے اس پر عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لوگ صحیح معنوں میں توکل نہیں کرتے. کچھ لوگ کوشش، محنت، کام کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اور کچھ لوگ کام محنت کرتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. دونوں رویے ٹھیک نہیں ہیں. آپ پلاننگ کیجئے، پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کیجئے، ریزلٹس اللہ پر چھوڑ دیں. ولما اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف یوسف پر، یعنی دوبارہ ان کی پیشی ہوئی بادشاہ کے سامنے، آوا الیہ ٹھہرایا اپنے پاس، جگہ دی اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو. کہا جاتا ہے کہ یہ باری باری یوسف علیہ السلام سے مل رہے تھے، یا پھر دو دو کر کے مل رہے تھے. تو ایک مل لیتا تو پھر وہ باہر نکل جاتا آفس سے، یا جو بھی کمرہ یوسف علیہ السلام کا تھا اس سے وہ باہر نکل جاتا، پھر دوسرے سے میٹنگ ہوتی، اس کا انٹرویو ہوتا اور پھر وہ باہر نکلتا. تو دو دو کر کے آئے یا ایک ایک کر آئے. تو جب بنیامین کی باری آئی تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے اکیلے میں ملاقات کی. قال اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں ہی اخو کا تیرا بھائی ہوں. اپنی حقیقت اپنے بھائی کے سامنے بتا دی. فلا تبتئس پس نہ رنج کر، بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا اب دن پھرنے والے ہیں، اپنے بھائی کو تسلی دی، کہا پریشان مت ہونا. آگے وہ کچھ پلاننگ کرنے والے تھے جو بذریعہ وحی ان کو بتائی گئی تھی اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی. تو انہوں نے وہ پلاننگ اپنے بھائی کو بتا دی کہ اس پلاننگ کے تحت میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، دیکھو ٹینشن میں نہیں آنا. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، جو میرے خادم عمل کریں گے تمہیں یہاں روکنے کے لیے پریشان مت ہونا.
اس کا ایک دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ کیا اس پر رنج نہ کریں. یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری سٹوری بتائی کہ یوں بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا, پھر میں یوں بکا, اور پھر میں یوں غلام بنا, اور پھر اتنے سال میں جیل میں رہا, ساری بات بتائی. اور یہ ساری بات بتا کر بھائی کو کیا کہا, تم ٹینشن نہیں لو, پریشان مت ہو, اب دن پھرنے والے ہیں, اب وقت بدلنے والا ہے. ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ پچھلی باتوں پر یعنی ماضی کی باتوں پر افسوس نہ کرو, جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پر رنج مت کرو. یعنی پھر بنیامین نے بھی اپنی باتیں بتائی ہوں گی کہ بھائیوں نے بنیامین کے ساتھ کیا سلوک اختیار کر رکھا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے بھائی سے کیا کہا کہ چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں, پریشان مت ہو. فلما پھر جب جہزہم اس نے تیار کر کے دیا ان کو, بجہازہم ان کا سامان, جعل السقایۃ اس نے رکھ دیا پانی کا ایک پیالہ, آپ خورا, فی رحل اخیہ سامان میں اپنے بھائی کے. کون سے بھائی کے؟ بنیامین کے سامان میں. اب یہ جو پیالہ تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کا پیالہ تھا, اور یہ چاندی کا بنا ہوا تھا, اور یہ سراحی کی طرح تھا. اس کا جو شیپ تھا وہ سراحی کی طرح تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے بہترین قیمتی اناج کو اس کے ساتھ ماپ کر دیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام. یعنی یوسف علیہ السلام اس کو گلہ ناپنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اب اس پیالے کو چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا. ہو سکتا ہے ملٹی پرپس پیالہ ہو, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. خیر, اس پیالے کا تعلق بادشاہ کے ساتھ تھا. ثم پھر اذن پکارا, مؤذن ایک پکارنے والے نے, ایتھا العیر اے قافلے والوں, انکم بے شک تم لسارقون البتہ چور ہو. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس قافلے کو آبادی سے باہر جانے دو. جیسے ہی یہ قافلہ آبادی سے باہر ہو گیا تو ایک منادی نے انہیں مخاطب کر کے کہا, اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو. اور یہاں جو ایتھا العیر کہا گیا ہے نا, عیر سے مراد قافلہ ہے. ایسے قافلے کو کہتے ہیں جو لوڈڈ ہو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ, لوڈڈ وتھ فوڈ سٹف. اب یہ قافلہ جا رہا تھا, ان کو راستے میں ہی روک لیا گیا. باقاعدہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے منادی آیا تھا اور اس نے کہا کہ تم چور ہو. اب یہ اناؤنسمنٹ سٹ کر تو سارے پریشان ہو گئے. قالوا انہوں نے کہا, وَأَقْبَلُوا حالانکہ وہ متوجہ ہوئے, عَلَيْهِمْ ان پر, وہ منادی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے, ماذا تفقدون کیا کچھ تم گم پاتے ہو, آپ کا کیا کھو گیا ہے, کون سی چیز گم ہو گئی ہے. سارے پریشان ہو گئے. ہم تو سیدھے سیدھے گلہ لینے آئے تھے اور گلہ لے کر واپس جا رہے ہیں, اب پتہ نہیں کون سی چیز بادشاہ کی گم ہو گئی ہے. قالوا انہوں نے کہا, نفقد ہم گم پاتے ہیں, سواع الملک بادشاہ کا پیمانہ, یہ چیز کھوئی ہے, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم. ولمن اور واسطے اس کے جو جاء لائے بھی اس کو, اب جو بھی اس کو لائے گا, کس کو, اس پیالے کو. حمل بعیرین بوجھ ہے ایک اونٹ کا, اس کو ایک اونٹ بھر گلہ بطور انعام ملے گا. وَأَنَا اور میں بھی ساتھ اس کے زعیم ذمہ دار ہوں, میں اس کا ضامن ہوں, میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جو شخص اس کو لے کر آئے گا اسے انعام کے طور پر ایک اونٹ بھر کے گلہ ملے گا, اور یہ بدل کے طور پر ہوگا. یعنی وہ ہمیں پیالہ دے گا, اس کے بدلے ہم اسے ایک اونٹ بھر کے گلہ دیں گے. اور جو منادی تھا اس نے کہا, میں اس کا ضامن ہوں, میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی جو بھی پیالہ ڈھونڈے گا میں بادشاہ سے اسے یہ انعام دلواؤں گا, میں گارنٹی لیتا ہوں. اور اگر میں نے اسے ڈھونڈ لیا, یعنی جو ضامن بنا ہوا تھا اس نے کیا کہا کہ اگر میں نے اسے ڈھونڈ لیا تو یہ انعام میں خود لوں گا. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضامن نے کہا کہ مجھے پیالہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری دی گئی ہے,
اور میں اسے جیسے بھی ممکن ہو ڈھونڈ کر رہوں گا اور بادشاہ سے انعام لے کر رہوں گا، کیونکہ میری رسپانسبلٹی ہے، مجھے اس کو ڈھونڈنا ہے، اور چونکہ ڈھونڈنے پر انعام ملے گا تو میں کچھ بھی کر کے اس کو ڈھونڈوں گا، کیونکہ مجھے یہ انعام چاہیے۔ اب یہ ضامن تھا۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضامن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بڑی ضمانتیں دی ہیں، گارنٹیز دی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اور جنت کے وسط میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی، اور میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا، جنت کے وسط میں ایک گھر کا، اور جنت کے بالا خانوں میں سے ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، ہجرت کی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ جس شخص نے یہ تینوں کام کیے، اس نے گویا نیکی کی کوئی بات نہ چھوڑی اور وہ برائی سے مکمل طور پر بچا رہا۔ ایسا شخص جہاں بھی مرنا چاہے مرے، اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ضمانت دیتے ہیں، گارنٹیز دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو لینے کے اہل بنے۔ اب اعلان کرنے والے نے کیا کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور جس نے اسے لیا ہے اگر از خود اسے لوٹا دے گا تو اسے ایک اونٹ کا گلہ دیا جائے گا، اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ قولو، انہوں نے کہا، اب بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، علم، تم جانتے ہو، تم ما جئنا، نہیں آئے تھے ہم، لنفسدا، کہ ہم فساد کریں، فی الارض، زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہیں ہیں ہم چور، ہم شریف لوگ ہیں، ہم چور یا فسادی نہیں ہیں، گلہ لینے آئے تھے، اب واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ضامن نے کہا، تلاشی تو ہمیں لینی پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں یہ کام دیا گیا ہے، تلاشی تو ہم لیں گے۔ قولو، انہوں نے کہا، اب یہ جو ضامن تھا یا جتنے بھی پولیس والے آئے تھے، انہوں نے کہا، فما، تو کیا، جزاؤہ، سزا ہے اس چور کی، ان کنتم، اگر ہوئے تم، کاذبین، جھوٹے۔ انہوں نے کہا، بالفرض تمہارے سامان سے پیالہ مل جاتا ہے، ابھی تو تم نہیں مان رہے، لیکن جب ہم چیکنگ کریں گے اور اگر پیالہ مل جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ آپ کا باپ نبی ہے، اس کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے؟ قولو، انہوں نے کہا، اب انہوں نے جواب دیا، جزاؤہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ، من، وہ شخص ہے جو وجدہ، پایا جائے، وہ یعنی پیالہ، فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہوا، تو وہی شخص ہوگا، جزاؤہ، بدلہ اس کا، جس کے سامان میں یہ پیالہ ملے اسے بادشاہ اپنا غلام بنا لے فار 1 year، 1 سال کے لیے۔ ہمارے ملک میں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ کی شریعت میں، چور کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جس کی اس نے چوری کی ہو، اور وہ 1 سال اس کا غلام بن کر رہے گا۔ یہ پنشمنٹ تھی۔ کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، ہم چوری کرنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ سزا پوچھی، کیونکہ مصر میں یہ سزا نہیں تھی، مصر میں چور کی یہ سزا نہیں تھی۔ نو ڈاؤٹ یوسف علیہ السلام بادشاہ کی حیثیت سے وہاں کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی بادشاہ تو نہیں تھے، بادشاہ تو کوئی اور تھا نا۔ لیکن اس نے، یعنی اس بادشاہ نے ٹوٹل اتھارٹی یوسف علیہ السلام کو دے رکھی تھی، لیکن اتنی بھی اتھارٹی نہیں دی تھی کہ وہ مصر کے قانون کو بدل سکے۔ مصر میں چور کی سزا یہ نہیں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام یہ بات بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سزا ہے، اور وہ یہی سزا بنیامین کے لیے چاہ رہے تھے، اسی سزا کے تحت ہی وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے اپنے بھائیوں سے پوچھا، اپنے ضامن کے تھرو ہی، کہ آپ کے ہاں اس کی کیا سزا ہے؟ تو جب انہوں نے کہہ دیا تو کام ہو گیا،
فبدأ تو وہ شروع ہو گیا، بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کے تھیلوں کے ساتھ. بِأَوْعِيَتِهِمْ کا جو لفظ ہے واو عین یا سے ہے. وہ چیز جس میں کوئی چیز محفوظ کی جائے، وہ چیز جس میں کوئی چیز محفوظ کی جائے، یعنی بورے، تھیلے. ٹھیک ہے، تھیلوں میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں نا، بھرا جاتا ہے ان کو. قبل پہلے، وعائی تھیلے کے، اخی ہی اپنے بھائی کے. اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، یعنی بن یمین کے تھیلے سے پہلے انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کو چیک کروایا. اگر یہ بن یمین کے تھیلے سے شروع کرتے تو ان کی جو پلاننگ تھی وہ کھل جاتی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیگر جو بھائی ہیں ان کے تھیلوں سے تلاشی شروع کی جائے. تو اعلان کرنے والوں نے بن یمین کے سامان سے پہلے اس کے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پھر بن یمین کے سامان کو چیک کیا. ثم استخرجها پھر نکال لیا اس کو. کس کو؟ پیالے کو. بن یمین کے تھیلے سے وہ پیالہ مل گیا کیونکہ رکھا ہی گیا تھا اسی کے تھیلے میں. تو ضامن نے اس کو نکال لیا، یعنی اس پیالے کو نکال لیا. میو وعائی اخی اپنے بھائی کے تھیلے سے. اب تو کنفرم ہو گیا کہ بن یمین ہی اس پیالے کو لینے والا ہے بظاہر. ٹھیک ہے، اب ضامن نے پیالہ بھی قبضے میں لے لیا اور بن یمین کو بھی تحویل میں لے لیا. کذالک اس طرح کدنا ہم نے تدبیر کی لیوسف یوسف کے لیے، یعنی وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی. اس سے معلوم ہوا کہ صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت حیلہ اور چال کی ہو جائز ہے، بشرطے کہ وہ طریقہ کسی شرعی نص کے خلاف نہ ہو، یعنی شریعت کے خلاف نہ ہو. ایسا ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس میں بظاہر تو کیا لگ رہا ہو، کوئی چال چلی جا رہی ہے، لیکن وہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہا ہوتا معاملہ. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. ما کانا نہ تھا مناسب لیأخذا کہ وہ یوسف لے سکتا اخاہ اپنے بھائی کو فی دین الملکی دین میں اس بادشاہ کے، یعنی اس بادشاہ کے قانون کے تحت تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. obviously اس کے لیے کچھ اور ہی پلاننگ کرنا ضروری تھی. اللہ مگر آئی شاء اللہ، یہ کہ چاہتا اللہ، اللہ یہ کہ اللہ چاہے. اب یوسف علیہ السلام اپنے پاس اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے اور وہ اپنے دوسرے بھائیوں پر اپنے بادشاہ ہونے کی حقیقت کو کھولنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ تدبیر اللہ نے یوسف علیہ السلام کی خاطر پیدا کر دی. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا تھا، بہت اسپیشل علم دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کریں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، وہ بھی عزت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تدبیر بتائی. نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں. جو لوگ ایمان لائیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتا ہے. اور اللہ جس کے لیے چاہے درجے بلند کرے. وفوق اور اوپر کل ذی علم ہر علم والے کے علیم ایک بہت زیادہ علم والا ہے. امام بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھائی کیونکہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے. بہت علم رکھتے تھے یوسف علیہ السلام، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کو کیسے اپنے پاس رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ آپ اس طرح سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. جتنا بھی علم یوسف کے پاس تھا، لیکن اللہ تعالی سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے، علیم ہستی ہے. اب آپ دیکھیے تو بعض دفعہ انسان کو ظاہری صورت میں اپنا نقصان لگتا ہے. دیکھا جائے تو بنیامین کو کیا ٹیگ مل رہا ہے؟ چور کا. اور وہ آزاد سے غلام کے سٹیٹس پر آ رہے ہیں. بظاہر تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. پھر یہ کہ 1 سال ان کو غلامی بھی کرنی ہے، گھر واپس نہیں جا سکتے. بھائی تو بالکل بھی یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ بنیامین کو یوں چھوڑنا پڑ جائے گا اور آگے تو ہمیں اور مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، کیسے ہم اپنے والد کو فیس کریں گے. بہت سارے ٹینشن شروع ہو گئے تھے نا. تو بعض دفعہ انسان کو ظاہری صورتحال میں اپنا نقصان لگتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کچھ اور حکمت اور تدبیر کار فرما ہوتی ہے. انسان اپنی کم سمجھی کی وجہ سے، کوتاہ نظری کی وجہ سے اور معاملات کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے اپنے حق میں اس سچویشن کو برا سمجھتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، غلط ہو گیا، میری تو آزادی چھن گئی، میں تو قید میں چلا گیا. حالانکہ اس کے پیچھے، یعنی اس بری سچویشن کے پیچھے انسان کو ملنے والی خیر اور بہتر چیز کو وہ نہیں جانتا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی ڈیفیکلٹی میں ڈالا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. یہ ایمان اپنا مضبوط کرنا ہے ہم سب کو. دیکھیں ڈیفیکلٹیز ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، بہت سارے مس ہیپس دیکھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اپنی زندگی میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں، بعض دفعہ اپنے کسی پیارے کو اپنی زندگی سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں. بہت ساری ڈیفیکلٹ سچویشنز کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اس وقت یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے لازماً اس میں بھی خیر رکھی ہوگی. اللہ کچھ دیتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے. لیکن اگر کچھ لے لیتا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ اس چیز کا ہمارے پاس ہونا اب ہمارے لیے بہتر نہیں تھا. ایسا یقین ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا ایمان اور یقین اس لیول کا ہے تو انشاءاللہ ایسے مواقع پر آپ ثابت قدم رہیں گے. آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی ہوپلیس نہیں ہوں گے، کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کریں گے. کیونکہ جس کا ایمان کمزور ہو، جس کے یقین میں کمی ہو، پھر ایسا انسان جلد بازی میں اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے، شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے. لیکن بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ اگر یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یقیناً اس میں میرا بھلا ہے. کبھی مشکل سچویشن میں یہ کہہ کر دیکھیں، آپ کے دل کو جو سکون ملے گا نا، انبلیویبل ہے. آپ اتنے ریلیکس ہو جائیں گے، حالانکہ آپ کے پاس سے وہ نعمت چلی گئی ہے. آپ اس وقت مشکل میں ہوں گے، لیکن جب آپ کے دل کو آپ یہ بات سنوائیں گے نا، اور آپ کا دل یہ بات مان لے گا کہ اس میں میرے لیے خیر ہوگی، میرا بھلائی ہوگا، کیونکہ میرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، آپ کے دل کو ایک ٹھنڈ سی پڑ جائے گی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ اس مشکل سچویشن کو کھندا پیشانی کے ساتھ جھیل جائیں گے. پھر جب یہ ٹائم گزر جائے گا نا تو آپ کو حیرت ہوگی، اتنی بڑی مشکل کو میں کیسے جھیل گئی. بے شک اللہ کی توفیق سے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں، لیکن جھیل کیسے گئی میں تو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں. تو آپ کو اسٹرانگ کس چیز نے کیا؟ آپ کے ایمان نے، آپ کے یقین نے، جو آپ کو آپ کے رب پر ہوتا ہے. آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، تو وہاں پر موجود سارے لوگ مر جاتے ہیں نا، اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ان کا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے دوچار کیوں کیا؟ کیونکہ زلزلہ اور سیلاب اللہ کی رحمت نہیں ہے،
یہ وارننگز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس امت پر آئیں گے فار ریمائنڈرز, ٹھیک ہے نا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سیلاب میں ایک چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, کم سن بچہ کیسے ڈوب گیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو کیوں یہ پنشمنٹ ملی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو گناہگار لوگ تھے نا ان پر تو وہ عذاب تھا, جو بے گناہ لوگ تھے نا ان پر یہ چیز رحمت تھی. وہ اس رحمت کے ذریعے جنت پہ چلے جائیں گے, کیونکہ وہ اس دنیا سے خلاصی پا گئے, جان چھوٹی ان کی, ہے نا. اس دنیا میں ویسے بھی آپ دیکھیں بڑے فتنے ہیں. اگر اللہ کی رحمت کے ساتھ کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو کیا ہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ تو سب کا ہی ہے, آج نہیں تو کل سب نے چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا دیکھو اللہ کتنا نعوذ باللہ ظالم ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر گئے. کاؤنٹنگز آتی ہیں نا کہ اتنے لوگ مرے, اس میں اتنے بڑے تھے, اتنے بچے تھے. آج اس دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کوئی فیلئر دیکھیں, بہت سارے لوگ فیلئرز دیکھتے ہیں, لیکن اس فیلئرز میں جو صبر کر جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کی ایک عزت بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایک مقام بنا لیتا ہے. ایسے لوگ آپ کو پتا ہے نا 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جو محروم لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی زندگیوں میں محرومیاں بہت ہوتی ہیں, مال کی کمی, اولاد کی کمی, رشتوں کی کمی, نعمتوں کی کمی. جنت میں جلدی چلے جائیں گے کیونکہ ان کے اکاؤنٹس چھوٹے ہوں گے نا, جلدی جلدی اپنا اکاؤنٹ کلیئر کرائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. ان لوگوں کی بنسبت جو نعمتوں سے مالا مال ہیں. تو اچھا نہیں ہو گیا؟ جتنا بڑا اکاؤنٹ ہے نا اتنی دیر لگے گی کل قیامت کے دن. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے نا, وہ لمبا ٹائم اپنا اکاؤنٹ کلیئر کروائیں گے کیونکہ بہت مالدار صحابی تھے, اور پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اور ان سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام جنت میں جا چکے ہوں گے کیونکہ ان کے اکاؤنٹس چھوٹے چھوٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقام بنانے کی ضرورت ہے. اس دنیا کی رونقیں ہو جائیں, اس دنیا کی کوئی بڑائیاں ہو جائیں, اس دنیا کی کوئی کامیابیاں ہو جائیں, کوئی حیثیت نہیں. آخرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل کامیاب وہ ہے جو کل کامیاب ہے, کل یعنی قیامت کے دن آخرت میں کامیاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر درجات بلند کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. تکلیفیں اٹھانے والوں کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے نا, اس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں اگر آپ صبر کر گئے تو. اب آپ یوسف علیہ السلام کو ہی دیکھیے نا, کنویں میں پھینکے گئے تو صبر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی نظروں میں بلند ہوئے. بازار میں بکے, غلامی کی زندگی جی, لیکن صبر کرتے رہے, اللہ کی نظروں میں مقام بناتے گئے. دنیا والوں کے سامنے دیکھا جائے تو انتہائی بدقسمت انسان, کوئی زندگی ہے یہ؟ دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کی بادشاہ بننے سے پہلے جو زندگی ہے, دنیا والے اس کو کیا کہیں گے بتائیے؟ کتنا بدقسمت ہے. زندگی کے اتنے سال تو تکلیفوں میں ہی گزر گئے, اب جا کے بادشاہ بنا. کہا جاتا ہے 40 سال کے ہو گئے تھے جب بادشاہ بنے تھے. ساری جوانی کہاں گزر گئی؟ جیل میں. غلامی اور جیل میں. غلامی بھی کیا ہے؟ ایک طرح کی جیل ہی ہے نا. دیکھا جائے تو کتنے بدقسمت نظر آ رہے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے انتہائی بلند درجے والے, انتہائی بلند درجے والے. اور صبر اور احسان کے ساتھ چلتے رہے اتنی ڈیفیکلٹ لائف میں بھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ مین لیسن ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا. اتنا صبر, اتنا احسان, لیکن بس سب کے لیے دینے والے. جو لوگ محروم ہوتے ہیں نا, بسا اوقات وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اپنی محرومیوں کو لے کر کہ ان باتوں سے محرومی تو دور نہیں ہوتی. اس بے صبرے پن کی وجہ سے, اس ناشکرے پن کی وجہ سے, اس شکوہ شکایات کی وجہ سے دنیا میں جو اجر ملنا تھا نا وہ بھی گیا, آخرت میں جو اجر ملنا تھا وہ بھی گیا. اللہ تعالیٰ نے تو ایک چانس دیا تھا نا تکلیفیں دے کر کہ آپ اپنے درجات بلند کروا لیں, ہے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں عبادتوں سے وہ درجے نہیں پا سکتے, اللہ تعالیٰ پھر ان کو ڈیفیکلٹیز دیتا ہے تاکہ وہ درجہ جو اللہ کو ان کو دینا ہوتا ہے وہ صبر کر کے پا لیں, کیونکہ عبادتیں اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, صرف فرائض کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ ان کی اولاد لے لیتا ہے, جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے, اب وہ اس پہ صبر کر جاتے ہیں تو وہ پرٹیکولر جنت کا ہائی رینک جو اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا ہے وہ اس بیسس پر دے دے گا, کیونکہ اللہ کو تو ریزن چاہیے نا کل قیامت کے دن کہ میں اس کو یہ درجہ اس بیسس پر دے رہا ہوں.
اصل چیز کیا تھی؟ صبر کرنا. اور پھر یہ جو آخر میں بات ہے نا وفوق کل ذی علم علیم، بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو علم میں بڑا نہ سمجھیں. اور آپ اگر واقعی علم والے ہیں، واقعی علم والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. تو اس کو اس بات کا احساس اللہ تعالیٰ بارہا دلائیں گے کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی علم نہیں، تم سے بھی بڑا علم والا موجود ہے. تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی شخص علم میں کامل نہیں ہے. عام طور پر لوگ بہت علم والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے قاعدے میں ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. آپ دیکھیں تو کوئی کس چیز میں بڑا ہے اور کوئی کس چیز میں بڑا ہے، یعنی کسی کے پاس کیا علم ہے اور کسی کے پاس کیا علم ہے. اگر آپ دیکھیں تو دو مختلف علم والے لوگ بھی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. وہ اپنی فیلڈ میں بڑا ہے، وہ اپنی فیلڈ میں بڑا ہے. تو دیکھا جائے تو ہر علم والے پر ایک علم والا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ صاحب علم وہ ہے جو عمل کرتا ہے، اور علم میں سے اتنا ہی حصہ ہمارا ہے جو ہمارے عمل میں ہے. علم تو بہت ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کے پارے میرے پارے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمارا اس میں سے حصہ کتنا ہے اس علم میں سے؟ جتنا ہمارا عمل ہے. اللہ تعالیٰ علم والا اس کو نہیں کہتے جس کے پاس نالج بہت زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل علم والا وہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو. علم نہ پڑھنے کو، نہ رٹنے کو اور نہ حفظ کرنے کو کہتے ہیں. علم ایکچولی عمل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا اسٹیٹس دیکھ لیں کہ آپ کتنے علم والے ہیں. ہم سب دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنے علم والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے درجے عمل کے مطابق ہیں، علم کے مطابق نہیں ہے. علم ایک سورس ہے عمل کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ عمل کب جنریٹ کرے گا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور جب ہم علم میں زیادہ ہونے لگتے ہیں تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی انسانوں میں سے بھی ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ہم سے بھی بڑا علم والا موجود ہے. اور پھر اگر آپ کو کوئی بہت بڑا علم والا بھی نظر آئے نا، تو بھی اس سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر علم والا ہے نا، وہ تو سب سے زیادہ علیم ہستی ہے. اس بات پر اگر انسان فوکس رہے تو اسے کبھی بھی علم کا تکبر نہیں آ سکتا. تو بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے اس آیت کا، آیت نمبر 76 کا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. یاد رکھنا ہے اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم